خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور خاص کر کے اس مسجد کے امام محترم اور مؤذن محترم، اور اللہ کا احسان ہے میں جب سے نظر گھما رہا ہوں بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر ہیں. یہاں ہمارے بروڈا کے ایک مائے ناز حافظ نور الدین صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور ایک عالم ربانی مولانا سراج صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کے بیٹے قاری عبدالرشید صاحب بھی یہاں پر موجود ہے، اور انکلیشور مرکز اسلامی کے صدر قاری زبیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں کھڑے ہو کر کب سے سوچ رہا ہوں کہ اتنی ایکسپریس گاڑی کے ہوتے ہوئے لوکل کو کائے کو کھڑا کیا گیا ہے، لیکن خیر آپ کی محبت میں کھڑا ہوں. پہلے کہو جو سنیں گے عمل کریں گے. کون کون تیار ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ بولو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ایسے نیک لوگوں کے درمیان میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ مل جائے گا. قسم اللہ کی، برتن والے کے پاس جاؤ برتن ملتا ہے، کپڑے والے کے پاس جاؤ کپڑا ملتا ہے، عطر والے کے پاس جاؤ عطر ملتا ہے. یہ اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو اللہ ملے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے. چلو شروع کریں. میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ. اور یہ اللہ کا ذکر ایسا نہیں کہ قاری احمد علی کروا رہے تو ہم کر رہے ہیں، نہ میرے پیارو. جب موقع ملے اے موبائل کو سائڈ پہ رکھو اور تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کے، کیونکہ دیکھو اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت، نماز کے لیے وقت ہے. کبھی کبھی کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھنے کا. رمضان کے لیے وقت ہے کہ بھائی وہ ایک مہینہ ہے، اس کے آگے پیچھے پھر رمضان کا روزہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی وقت ہے، پورا سال گزر جائے پھر زکوٰۃ دینا. حج کے لیے بھی وقت ہے کہ یہی مہینوں میں حج ہوگا، باقی ہر مہینے میں حج ہونے والا نہیں. لیکن اللہ کا ذکر اللہ نے ایسا رکھا، میرا بندہ صبح ہو تو میرا نام، بولو سبحان اللہ. دوپہر ہو تو میرا نام، شام ہو تو میرا نام، رات ہو تو میرا نام. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے میرا نام، بیٹھے بیٹھے میرا نام، اور لیٹے لیٹے بھی اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پورا مجمع بولے اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام، بیٹھے بیٹھے کس کا نام، لیٹے لیٹے کس کا نام. اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے صبح ہو اللہ کا نام، دوپہر ہو اللہ کا نام، شام ہو اللہ کا نام، رات ہو. کون کون تیار ہے بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. تو چلو ہم 2 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے سب انشاءاللہ. آخر میں پھر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ شروع ہوگا اللہ کے نام پر، ختم ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. یہ مجلس مغفرت کی مجلس ہوگی. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وقاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، صرف ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہے۔ 20 منٹ میں ہمیں 3 باتوں پر آنا ہے، آئیں گے انشاءاللہ، باقی لیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ، وقت پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے بس۔ اللہ ابھی ہم نے ذکر میں کہا لا الہ، معلوم ہوا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ آپ کو معلوم ہے سارے نبیوں میں ایک نبی جن کا نام ہے حضرت سلیمان، کیا نام؟ اللہ نے ایسا بادشاہ بنایا تھا، یعنی سوچو حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، یعنی دنیا بھی آپ کے قدموں میں تھی، آخرت بھی آپ کے قدموں میں۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان کی حکومت، اللہ کی قسم کوئی قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا نہیں آئے گا جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کرتے تھے۔ کتنا بھی بڑا سپر پاور ہو، مگر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت انسانوں پر، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان کی حکومت جناتوں پر، اور جنگل کے درندوں پر، اڑنے والے پرندوں پر، چرنے والے چرندوں پر، یہاں تک کہ سمندر کے جو مچھلیاں ہیں نا اس پر بھی حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ نے نبی بنائے، بادشاہ بنائے، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، چرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، سمندر کی مخلوق پر حکومت۔ حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ارے بولو کس پر حکومت کرتے تھے؟ حالانکہ یہ حکومت تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک بڑا تخت دیا تھا۔ تخت، وہ تخت دکھنے میں ایک کار کی طرح تھا، جیسے ہماری گاڑی ہوتی نا 4 ویلر ویسی، لیکن اگر اندر جاؤ تو اللہ نے 1000 کمرے بنائے تھے اس میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھتے تھے، کس پر؟ تخت پر۔ وہاں کوئی اسٹیئرنگ ویئرنگ، گیئر باکس، ارے بولو نا، ہارن وارن کچھ بھی نہیں، پیٹرول ڈیزل گیس کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان جیسے بیٹھے نا، فرشتہ آئے، کہاں جانا ہے، کہاں جانا؟ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے، یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ انڈیا میں ہوں اور میرے کو امریکہ جانا ہے، جہاں رات دن کا فرق ہو جاتا ہے وہاں میرے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کا، آپ تو بادشاہ ہے، اللہ کے نبی ہے، بیٹھو آرام سے بیٹھو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے، ابھی تو آنکھ بند کرتے کہ وہ 2 فرشتے کہتے ہیں اٹھ جاؤ۔ حضرت سلیمان کہتے اٹھ جاؤ مطلب ابھی تو بیٹھا ہوں؟ کہاں آ گیا؟ کہاں؟ مشرق سے مغرب آ گیا۔ کہاں؟ باہر آ کر دیکھو، آپ مشرق سے مغرب آ گئے، کیونکہ اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان، میں نے ہوا کو بھی تمہارا سرونٹ بنا دیا، تمہارا غلام بنا دیا، تم اشارہ کرتے جاؤ گے، ہوا تمہیں سلامتی کے ساتھ لے کے جائے گی۔ آنکھ کھولے تو مشرق میں، بولو بند کرے تو پاور تو حضرت سلیمان کے پاس تھا، لیکن یہ پاور دینے والا کون؟ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تمنا ہوئی کہ جب اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت سب میرے انڈر میں، جنات بھی، انسان تو ہوئے انڈر میں، کون انڈر میں؟ ہمارے انڈر میں جنات ہے، کائے کا جنات انڈر میں اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے؟ محافظ نور الدین ایسا ہے، ہمارے یہاں کا جوان ہے نا، دن میں یوں اور جہاں کسی سے غلطی ہو نا، تیری ماں تیری بہن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان میں جا، وہاں آتا ہے، کون آتا ہے؟ میرے پیارو،
یہ عجیب و غریب بات ہے. حضرت سلیمان انسان جنات پہ حکومت کرے. اب ایک دن حضرت سلیمان کو ایک تمنا ہوئی. کیا تمنا ہوئی؟ کہ مجھے پوری ساری مخلوق کو کھانا کھلانا ہے. بھائی کس کو کھانا کھلانا ہے؟ ساری، یعنی انسان بھی میرے دسترخوان پر، جنات بھی دسترخوان پر، درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، سمندر والے بھی، سب، یعنی پوری دنیا کو میں دعوت کراؤں گا، پوری دنیا کو کھانا کھلاؤں گا. حالانکہ میرے پیاروں صحیح بات ہے، کھلانے والا کون ہے؟ نہیں بولو نا، کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ کیسے کھلاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. باقی ہمارے یہاں اگر مہمان ہے، بھائی یہ قاری احمد علی، ابھی میں 2-4 کو لے کے کسی کا مہمان بنوں نا، کہاں گیا وہ رحمت اللہ؟ کہاں گیا جو میرے کو لے کے آیا یہاں پر؟ کہیں بھی ہوگا رحمت اللہ بھائی. ابھی میں اگر کسی کا مہمان بنوں، یا آپ لوگوں میں سے میں کسی کو کہوں کہ بھائی میں کھانا تمہارے گھر کھانے والا، قاری احمد علی ہمارے گھر پہ کھانا آنے والے ہیں، وہ پورے محلے کو، پورے اڑوس پڑوس کو جمع کرے گا. دوسرے دن پھر میں کہوں کھانا آنے والا، ہاں قاری صاحب کوئی بات نہیں، آ جاؤ. تیسرے دن قاری صاحب وہ میری بیوی بیمار ہے، ہم کو 4 آدمی کو کھانا کھلانا ہو 2-3 دن تو بڑا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا. اب حضرت سلیمان کو ایک تمنا کہ پوری دنیا کو کھانا کھلاؤ، اور ایسا نہیں کہ سب کا ٹائم الگ ہے، ایک ہی ٹائم، ایک ہی دسترخوان پر سب جمع ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، اللہ سے کہنے لگے اللہ میرے کو سب کو کھلانا. اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا. بولو سبحان اللہ. بولو نا، کھلانے کا کام کون کر سکتا؟ اللہ ہی فرماتے میں ہی تمہیں کھلاتا پلاتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ مجھے کرنا ہے، جب اللہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور سب میرے انڈر میں ہے تو میں چاہتا ہوں ایک ہی دسترخوان. اللہ نے فرمایا نہ میرے نبی، پوری مخلوق کو کھلانے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، سب کے بس کی بات. حضرت سلیمان تیسری مرتبہ اللہ پرمیشن تو دے دے. اللہ نے کہا جاؤ پرمیشن ہے، کوشش کرو، جاؤ کوشش کرو. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوشش کی. اب سوچو باورچی کتنے ہوں گے کہ کھانا 1-2 آدمی کو کھلانا ہے، سارے انسان، جنات، اور جنات کی خوراک تو کیسی ہوگی، اور پھر درندے اور پرندے اور معلوم نہیں سمندر. دسترخوان بچھانے کی تیاری، کھانا پکانے کی تیاری، ایسی زوردار تیاری ہو رہی ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دیگیں بنائی تھی نا، دیگ، ایک دیگ ایک سمندر کے برابر نظر آتی تھی. بولو سبحان اللہ. اور ایک کڑھائی پہاڑ کے برابر نظر آتی تھی. اللہ نے فرمایا یعملون له ما یشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اللہ فرماتے اتنی لمبی لمبی دیگیں اور اتنی لمبی لمبی کڑھائی، معلوم ہے کتنے مہینے لگے. ہاں ہو گیا. بولو دسترخوان بھی تیار ہو گیا اور کھانا بھی تیار. اب کل کا دن ہے، سب کو دعوت ملنی اور سب کو معلوم ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، کہ کل ہم سب کو دسترخوان پر جانا ہے. اب کتنے دن باقی ہے، کتنے گھنٹے باقی ہے؟ بھائی کل، یعنی سمجھو 12 گھنٹے باقی ہے، کہ ابھی بس کل یا 24 گھنٹے باقی ہے اور اس کے بعد میں یہ دعوت شروع ہو جائے گی. دعوت شروع ہونے سے پہلے سمندر میں سے ایک مچھلی آئی. بولو سبحان اللہ. وہ اللہ ہی طاقت دینے والا، سمندر کی مچھلی باہر آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا گیا. مچھلی نے کیا کہا معلوم؟ بہت بھوک لگی ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا فکر مت کرو، 24 گھنٹے کے بعد دسترخوان لگ جائے گا. ارے بولو 24 گھنٹے کے بعد دسترخوان لگنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ٹائم لگے گا. 24 گھنٹے میں پورا دسترخوان. اور مچھلی کہتی ہے اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے. تو کہا نہیں، قاعدہ ہے، رول ریگولیشن، 24 گھنٹے کے بعد دسترخوان لگے گا، پورا تیار ہوگا. تم اکیلی نہیں، سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں اللہ نے میرے کو وہ حکومت دی ہے، سب کو میں اپنے دسترخوان پر بلا لوں گا. اور مچھلی کہتی ہے اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے، کھانا تو لگ ہی گیا ہے، 75% تو لگ گیا ہے، 25% باقی ہے. اب میں آؤں گی تو کتنا کھاؤں؟ تو حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو کہا کہ چلو یہ مچھلی کو کھلا دو، چلو یہ بہت بھوکی ہے، اس کو کھلا دو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عبادت خانہ تھا، محراب، وہ عبادت خانہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ کر بھی گئے، سارے لوگوں کو کہہ کر گئے، انسانوں اور جناتوں کو کام برابر کرتے رہنا، میں محراب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ مچھلی کھانا کھا لے، مجھے خبر کرنا، اور سارا دسترخوان بیت جائے تو مجھے خبر کرنا. کون آیا کھانے کے لیے؟ اے میرے پیارو،
وہ مچھلی نے کھانا شروع کیا، کھانا شروع کیا، کھانا شروع، کوئی لمبی چوڑی مچھلی بھی نہیں تھی مگر کھاتی گئی، کھاتی گئی، کھاتی گئی، کھاتی گئی۔ وہاں حضرت سلیمان انتظار کر رہے، عبادت خانے میں بیٹھ کر، اپنے محراب میں بیٹھ کر انتظار کر رہے کہ بھائی کوئی آ کے خبر بھی نہیں دیتا کہ مچھلی نے کھا لیا کہ نہیں کھایا، اور دسترخوان بچ گیا کہ نہیں بچ گیا، اور سب کو دعوت پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھا بہت گھنٹے ہو گئے کوئی کچھ پوچھتا نہیں ہے، تو باہر آئے تو دیکھا باہر درباری کھڑے، کہا کوئی اندر خبر تو دے۔ تو باہر درباریوں نے کہا کیا خبر دے؟ کہا وہ مچھلی کھا لی؟ کہا کھا رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آدھا کھا گئی۔ جتنا بنا تھا بولو اس کا آدھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آدھا کھا گئی، ہم نے 6-7 مہینے سے بندوبست کیا۔ کہا آپ نے کہا تھا اس کو کھانے دینا، وہ کھائی جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، مگر وہ کھانا چھوڑتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو تھوڑا موقع دو، اتنے میں وہ چلے جائے، پھر واپس جلدی سے جلدی کھانا بناؤ، جلدی کھانا بناؤ۔ تھوڑی دیر میں اور 2-3 درباری آئے، اللہ کے نبی کھانا ختم ہو گیا۔ بولو کھانا ختم ہو گیا۔ بتاؤ حضرت سلیمان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کے گھر میں آپ کسی کو دعوت دو اور دعوت سے پہلے کھانا ختم ہو جائے، لوگوں کو منہ کیا بتائیں گے؟ اتنا شور کیا تھا، انسانوں کو دعوت، جناتوں کو دعوت، چرندوں کو دعوت، درندوں کو دعوت، پرندوں کو دعوت، اتنا ہنگامہ مچا ہوا تھا، اور ایک اتنی سی مچھلی آ کر سارا کھانا کھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بڑا ڈنڈا تھا، بڑے غصے میں نکلے، وہ سمندر کے پاس گئے اور جا کر اس مچھلی کو کہا باہر آ۔ وہ مچھلی باہر آئی، کیا ہوا؟ سارا کھانا کھا گئی۔ ابھی بھی بھوک لگی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قریب تھا کہ وہ ڈنڈا لے کر اس کو مارتے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کیا مارنے کیوں آ رہے؟ دعوت دی تھی نا آپ نے، میں نے کھایا، مار کیوں رہے؟ کہا ایسا کھانے کا ہوتا کہ سارے انسانوں جناتوں کا کل جب دعوت کے لیے سب آئیں گے، یہ اللہ کے نبی منہ کیا بتائیں گے کسی کو؟ تو ذرا بھی خیال نہیں۔ تو مچھلی نے جو جواب دیا نا، واہ، ایک وقت کا کھانا کھلایا، زیادہ کھا لی تو مارنے آ گئے۔ میرا اللہ سمندر کی گہرائی میں روز اتنا کھانا مجھے کھلاتا ہے، کبھی مارنے کی دھمکی نہیں دیا۔ وہ اللہ روز، میں سمندر کی گہرائی میں رہتی ہوں، وہ اللہ مجھے روز کھلاتا، صبح کھلاتا، شام کھلاتا، آج تک کبھی مارنے کی دھمکی نہیں دی۔ تم نے ایک وقت کا کھانا کھلایا اور ڈنڈا لے کر مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ بس حضرت سلیمان نے وہ ڈنڈے کو وہیں پر پھینکا، سیدھے اپنے محراب میں گئے، سجدے میں گر گئے اور کہا اللہ میں سمجھ گیا سب کو کھلانا تیرا کام ہو سکتا، بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارو، یہ بھی ہم کو یقین دلاتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو کرنے دھرنے والا ہے، اور وہ اللہ سے ہم کو ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا۔ تم ایسے مت بیٹھ جاؤ جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں۔ ابھی میں مانگوں گا، تم سے مانگوں گا۔ ہاں، کہ لوگ میرے کو کہتے ہیں مولانا بیان کرتا ہے، بیان بغیر فیس کے بیان کرنے کا۔ ہم بھی گاڑی میں آتے تو اس کا پیٹرول ڈیزل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اور یہ بولتے تو آواز نکلتی کہ نہیں نکلتی ہے؟ دو گے نا؟ کون کون دے گا میرے کو ہدیہ؟ کون کون دینے والا؟ ہاں، دیکھو ایک خالی اٹھایا باقی جو ہے کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، آ رہا ہوں مانگنے پر آ رہا ہوں، میں آؤں گا بھکاری کی طرح مانگوں گا آپ سے۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ فرماتے آسمان پر حکومت کس کی؟ اللہ۔ زمین پر حکومت کس کی؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے پورا مجمع بولے آسمانوں کو سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ زمینوں کو سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں سب پر کنٹرول کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو آج سے کون کون تیار ہے؟ بالکل یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اچھا، جو اتنا بڑا اللہ ہو اسے ڈر لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ میں اکثر کہتا ہوں کتنی دکانوں میں چوری نہیں ہوتی چوری۔ کبھی کبھی ہم کہتے بھی بھائی 25 سال سے یہ دکان پہ نوکری کرتا ہے، کر لینا 2-4 چیز اٹھا لینا، مالک کو شک بھی نہیں ہوگا کہ میرا نوکر تو وفادار ہے، 25 سال کا ہے، وہ چوری ووری نہیں کرے گا، کوئی باہر کا آدمی آ کے چوری کر کے گیا ہوگا، کر لینا چوری۔ سامنے والا کیا کہتا معلوم ہے؟ چوری کر لوں گا مگر لگا ہوا ہے کیا؟ ارے بولو نا، کیا لگا ہوا ہے؟
جیسا چوری کروں گا میرا فوٹو آئے گا، پھر اس کے بعد لوگ ڈنڈے ونڈے سے ماریں گے، سماج میں بدنامی ہوگی، پیپر میں نام آئے گا، خراب نام آئے گا، اور اس کے بعد میں پھر پولیس، اور اس کے بعد کورٹ کچہری. کہا نہیں یار یہ کچھ اپنا 5-10 ہزار کی چوری کرنے میں اتنی بڑی بدنامی لینے کا نہیں. کیمرہ لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ کیمرہ ایسا ہے ایک مشین ہے، کبھی چلے ارے بولو کبھی نہ چلے تو نہ چلے. مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے، ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں اوپر والے کا کیمرہ بند ہو گیا ہے؟ نہیں بولو نا، بند ہو گیا ہے؟ یا کبھی ایسا ہوگا کبھی پک اپ کرے گا کبھی نہیں پک اپ کرے گا، ایسا ہوگا؟ اللہ فرماتے میرا کیمرہ ایسا ہے، تو چھوٹا گناہ کرے گا وہ بھی میرے پاس ہے، بڑا گناہ کرے گا وہ بھی میرے پاس ہے، اور اللہ کہتے سب لے کے قیامت میں تیرے سامنے آؤں گا، ظلم نہیں کروں گا، بولتا جاؤں گا تو اقرار کرتا چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. یہ سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا زبردست میری پکڑ ہے. تو میرے پیارو پھر ایک مرتبہ میرے کو بولو نا، سب سے بڑا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ دل سے بول رہے ہو نا آپ لوگ؟ نہیں بولو نا، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ آواز نہیں آ رہی. اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. دباؤ والا اللہ سے بڑھ کر زبردست، اللہ سے بڑھ کر. تو پھر موبائل پہ گناہ کائے کو کرتے ہو؟ وہ اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ آپ کا کیمرہ کھلتا ہے اوپر والے کا بجھ جاتا ہے، کائے کو گناہ کرتے ہو؟ یہ بے شرم بیٹھے عورتوں کو، ننگی عورتوں کو کیمرہ میں دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں. وہ ناچتی ہے، کیوں؟ بہت اچھا لگتا ہے وہ ناچتی تو. ہاں اچھا لگتا ہے ناچتی، آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. تھوڑی دیر کے لیے سوچے ہوتے اگر اس کی جگہ میری بیٹی ہوتی، اس کی جگہ میری بہن ہوتی، میری ماں میری بیوی ہوتی، آپ دیکھتے کسی کو فارورڈ کرتے ہیں دیکھ میری بیٹی کا ننگا ناچ دیکھ کیسے 12 منٹ کی کلپ آئی ہے، کرتے ایسا؟ تو ہمارا اسلام دھرم ہم کو یہ سکھاتا ہے موبائل پہ زنا کرنے کا، موبائل پہ چگلی کرنے کا. ہر وہ گناہ جس کو بڑا گناہ کہتے ہیں، اگر ہمارے باپ داداؤں سے یہ گناہ ہوتا تھا معلوم نہیں کتنے دن تک روتے تھے. ہمارے باپ دادا بہت پرہیزگار تھے، لیکن اگر کبھی ان سے یہ کوئی گناہ ہو گیا اور رونا دھونا. ہم روز رات کو یہ گناہ کرتے، موبائل پر روز رات کو زنا، موبائل پر روز رات کو ویاج کا کاروبار، سود کا کاروبار، موبائل پہ غیبت، موبائل میں چگلی، موبائل میں گیم کھیلنا، PUBG کھیلنا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا. ہمارا انسٹاگرام ناپاک، ہمارا ٹک ٹاک ناپاک، ہمارا فیس بک ناپاک، ہمارا اسٹیٹس ناپاک. پوری رات جو رات اللہ کے ولی رو رو کے اللہ کو مناتے گئے، ہم شیطان اسی رات میں اللہ کے غصے کو بھڑکاتے گئے. اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں نا اللہ بہت بڑا، اللہ سے بہت ڈر لگتا. ایسا ڈھونگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈھونگ نہیں تو کیا ہے؟ یہ ڈھونگ ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، تو موبائل میں اللہ نہیں دیکھتا؟ ارے بولو اللہ نہیں دیکھتا. اللہ کی قسم جو چیز ہم نہیں دیکھتے وہ کون دیکھتا ہے؟ ہماری آنکھ جو خیانت کرتی ہے نا، ہم راستے میں چلتے، کوئی عورت دکھی، ہم نے یوں ایک تھوڑی سی آنکھ سے اس کو دیکھ لیا، ہمارے بازو والے کو نہیں معلوم ہے، ہمارے بازو والے کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے. بازو والے کو پوچھو تیرا دوست کیا کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، تیرے دل میں جو گندے خیالات آتے وہ بھی میں جانتا ہوں. میرے ساتھ میں پڑھو نا، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. پڑھو نا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ. اللہ فرماتے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے تیری آنکھوں کی خیانتوں کو جاننے والا کون؟ تو چلو میرے پیارو، آج سے کون کون تیار ہے کہ اللہ سے ڈریں گے؟ بولو ڈریں گے انشاءاللہ. چلو بھائی ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا. کہاں اتنا لمبا چوڑا بیان کرنا ہے، صبح کا بھٹکا ہوا واپس آ گیا. چلو ہم سب آ گئے، توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. بولو کریں گے نا. آج سے اگر ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کو مضبوط کرنا ہے، 2 کام کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر لے. بس 2 کام. ایک تو پہلا کام، بولو کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی، بولو کریں گے انشاءاللہ.
وہ کام یہ ہے کوئی بھی حالت ہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو سبحان اللہ. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر, ساتھ میں بولو حضرت, یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ, وہ سفر میں جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں جا رہے ہیں, اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, سفر میں جانے سے پہلے نہانا دھونا استنجا پیشاب وغیرہ سب کر کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے حضرت عبداللہ ابن عمر سفر پہ جا رہے ہیں. ابھی تو جانور 10 قدم چلا ہوگا, آپ امیر سے سفر کے, سب کو کہا رکو 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 رکو. کہا کیا ہوا؟ کہا پیشاب کرنے جانا ہے. اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم نہیں تھے, اندر جانا پڑتا تھا جنگل کی طرف پیشاب. تو یہ جانے, تو سارے لوگ آپس میں بات کرنے لگا. ابھی تو پیشاب پاخانہ نہا دھو کے فریش ہو کے بیٹھے, 10 قدم اونٹ چلا کے ان کو پیشاب, کوئی بیماری تو نہیں ہے. آپس میں بات, جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے وضو کر کے واپس آئے اور کہا چلو چلو سواری شروع کرو, تو سب نے کہا حضرت وہ ابھی تو پیشاب کیا تھا, 10 قدم اونٹ چلا اور آپ کو پیشاب لگا. رو کر کہنے لگا اللہ کی قسم پیشاب نہیں لگا تھا. تو کہا پیشاب نہیں لگا تو کہاں گئے؟ کہا یہ جگہ پر یاد آیا میرے نبی نے ایک مرتبہ یہاں پر پیشاب کیا تھا. عبداللہ کیسے آگے بڑھے گا نبی کے طریقے کو چھوڑ کر؟ بولو سبحان اللہ. یہ وہ لوگ تھے جو نبی کی باریک باریک چیزوں کو بھی اپنے لیے شریعت بناتے تھے. ارے کم بخت, ہم کو نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند آتا, داڑھی منڈوا کے بیٹھے. ہم کو نبی کا چہرہ, وہ نبی پیشاب کہاں کرتے تھے میں وہیں پر کروں گا. میرے نبی نے کون سا کام کب کیا میں وہ کام اسی وقت کروں گا. یہاں پوری داڑھی اڑ گئی بھائی نبی کا چہرہ. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے نبی آئے, بولو سب کے چہرے پر بولو نا داڑھی, ہاں جتنے صحابہ بولو سب کے چہرے پر داڑھی. اور اللہ کی قسم جتنے ولیوں کے ولی, اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنائے گا. اس لیے میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ یہ پہلی بات میں نے کہا. ایک تو لا الہ الا اللہ, اللہ پر یقین, بولو رکھیں گے نا انشاءاللہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر, یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. اس لیے کبھی کبھی میں سوال پوچھتا ہوں دنیا کا سب سے اچھا پانی کون سا؟ بولو نا بھائی, دنیا کا سب سے اچھا پانی کون سا؟ زمزم. غلط جواب, جواب غلط. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, اتنا پانی ختم ہو گیا اور چلچلاتی گرمی, نہ کوئی نالا, کوئی نہ کھڈا, نہ کوئی تالاب, کہیں پر بھی پانی نظر. بولو کہیں پر بھی پانی نظر. پورا کا پورا پانی ختم ہو گیا. اور 3000 صحابہ, بولو صحابہ کتنے؟ 3. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور پانی نہیں, اتنا پریشان. معلوم ہے کچھ صحابہ کرام آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ڈھونڈو, کہا ڈھونڈ کے تھک کے آئے ہیں, اور اگر اب پانی نہیں ملا تو کچھ لوگوں کی جانیں چلی جائے گی, کیونکہ بغیر پانی کے کانپ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ, سب کو بلاؤ. جب سارا مجمع آ گیا, ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا. اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. ساتھ میں کہنا ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا. ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی نے ایک بڑے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا, ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. 1000 صحابہ, ایک روایت میں 3000 صحابہ آتے گئے اور پانی پیتے بھی گئے, جمع بھی کرتے گئے, اپنے سفر میں بھی لے کے گئے. اور حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم وہ پانی ایسا جوش مارتا تھا, ہم 3000 تھے. اللہ کی قسم 1,00,000 سے زیادہ ہوتے تو بھی سب کو پانی مل جاتا. ایسا دنیا میں پانی کہیں آیا نہیں, اور اس سے اچھا کوئی پانی نہیں ہوگا. بے شک زمزم کا پانی بہت اچھا ہے, دعا کرو اللہ سب کو دے. بلکہ زمزم کا پانی پینے سے پہلے جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له, یعنی زمزم کا پانی پینے سے پہلے جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا. لیکن زمزم کے پانی کے پیچھے کون بیک گراؤنڈ؟ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ہاجرہ. اور یہ جو پانی ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے نکلا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کون ہے؟ وہ ہے کہ سارے نبی جب مقتدی بنتے ہیں تو یہ مصطفیٰ سب کے امام بنتے ہیں. تو سب سے اچھا پانی وہ جو ہمارے نبی کی مبارک انگلیوں سے آیا. تو جب نبی کی مبارک انگلی سے نکلنے والا, بولو کیا اتنا اچھا ہوگا کہ کوئی پانی کا مقابلہ. تو سب سے زیادہ ہمارے نبی کو پسند کیا تھا؟
آواز سے ہمارے نبی کو نماز اتنی پسند تھی کہ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا تم کو نہیں معلوم میرا امتی نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو سوچو جب نہیں پڑھتا ہے تو آنکھیں. یہاں بیٹھے بہت سارے آج فجر نہیں پڑے ہوں گے, نالائق, غدار, دھوکے باز, کتے سے بھی بدتر. کتے کو بھی مالک کا خیال ہوتا ہے. یہاں بیٹھے فجر کی نماز نہیں پڑھا, آ گیا جمعہ آ گیا. اب کب نیکسٹ کب مسجد میں آئندہ جمعہ. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میرے پیارو. اس وقت جو حالات ہے, ابھی مجھے ایک بات بتا دو, ٹائم ہے نا 2 منٹ کا ٹائم ہے, پھر مسجد کی بات کریں گے انشاءاللہ. صرف 2 منٹ کا ٹائم میرے دوستو. ابھی آج کل بیماری بہت بڑھ رہی ہے کیونکہ بارش رک گیا ہے. ویدر کو جو بدلنا چاہیے وہ بدلتا نہیں ہے. سبب کے درجے میں, باقی سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بیماری بہت زیادہ ہے, لوگ اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہیں اور انجیکشن بھی لے رہے ہیں. کسی کو ملیریا ہو رہا ہے, کسی کو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے, کسی کو پتھری کا درد ہو رہا ہے, الگ الگ بیماریاں ہو رہی ہے. میں آج آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں, کریں گے بولو سب کریں گے انشاءاللہ. فری میں بتا رہا ہوں, فری میں علاج بتا رہا ہوں, سننا. حضرت ابو ہریرہ کو پیٹ میں درد ہوا. حضرت ابو ہریرہ کو کچھ ہوگا ایسے پکڑ کر بیٹھے حضرت ابو ہریرہ, اور اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول بہت درد ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول جو علاج معالجہ کرنا ہے نا سب علاج ہو گیا, لیکن وہ پیٹ کا درد جاتا. ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو جاؤ وضو کر کے آؤ. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول اتنا درد ہوتا. وہ زمانے میں ایسا تھوڑی وضو تھا کہ باہر نل لگا ہوا ہے, وہ کہاں جانے کا, لوٹا لے کے پانی لینے جانے کا. کہا اللہ کے رسول ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم وضو کر کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑ کر گئے, وضو کر کے آئے, پیٹ پکڑ کر آئے, اللہ کے رسول کر کے آئے. کہا چلو نماز پڑھو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابھی تو کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے, نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. ہمارے نبی نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے اللہ اکبر کا نیت باندھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے بڑھاپے میں اس دن سے لے کر آج تک مجھے پیٹ میں درد ہوا ہی نہیں. اور جب نماز ہو گئی تو ہمارے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ پیٹ کا درد؟ اللہ کے رسول ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ اللہ اتنا پیارا ہے, اس نے نماز کو رحمت بھی بنایا ہے, شفا بھی بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اور وہ نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, فجر کی نماز کو. کیا گزرتی ہوگی ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ میں. ہمارے نبی کو ہمارا نامہ عمل دیا جاتا ہے, ہر جمعرات ہمارا نامہ عمل جاتا ہے, نام کے ساتھ جاتا. جب میرا جاتا ہوگا میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا. یہ اس کا یہ نامہ عمل فجر نہیں پڑا. میرے پیارو آج سے کون کون طے کرتا 3 باتیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 3 سب لوگ ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے, بولو کریں گے سب انشاءاللہ. آج سے کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو نا آج کی جمعہ, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر نماز ہے نا نماز, اللہ نے اس میں بے حساب روزی رکھی ہے. کب تک فیکٹری پہ غلامی کریں گے؟ کب تک میلوں پہ جائیں گے؟ کب تک صبح میں 8 بجے سے تھوڑا دیر ہوگا تو سیٹ کی ماں بہن کی گالیاں کھائیں گے؟ ارے جو اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ اللہ ہم کو بھی بنا سکتا ہے. اس کے پاس شاید ذریعہ ہوگا, نہیں ہوگا, ہم کو اللہ نے ذریعہ بتایا ہے. پابندی سے نماز پڑھ لے, دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا, آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا. بولو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو میں نے کہا تھا میرے کو آپ سے بھیک مانگنا ہے تو وہ بھیک مانگنا میں شروع کروں. میرے کو پہلے یہ بولو کہ کس کو جنت بنانا ہے. ہاں یہاں میرے کو بہت عجیب لگا, اور رحمت اللہ بھی دکھتا نہیں ہے بھائی اللہ کا بندہ جو میرے کو یہاں لے کر آیا ہے. ادھر ہے کہاں ہے؟ ہاں تو بھائی تو تھوڑا ایسا ذرا میرے کو دکھا کر. میرے کو آنکھوں میں بھی کمزوری ہے. یہاں میں دیکھتا ہوں کسی کو بھی. ابھی میں نے پوچھا نا بھائی جنت کس کو چاہیے, ہونا کیا چاہیے تھا. ابھی میں اجمیر میں تھا, اجمیر میں یہ لوگ میرے ساتھ میں تھے. میں نے صرف وہاں پر اتنا سوال پوچھا جنت میں کس کو جانا, پورا مجمع قاری صاحب ہم کو جانا. یہاں کیسا ہوا معلوم, کسی نے دوسرے کو دیکھا کیوں, ہاں جنت ہمارے ابا کی ہے. اب بولو کس کو جانا جنت میں, ایک ساتھ میں ہاتھ اوپر کرو اور بولو جانا جنت میں جانا انشاءاللہ. تو اب میں جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں, جنت کا دروازہ میں کھول رہا ہوں. اب مرضی جس کی, اب میرے کو تو یقین ہے سب آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے نہ آئیں گے. کیونکہ ہم جب آئے, میں یہاں اذان دے رہا تھا, میں نے یہاں دیکھا, دیکھو یہاں کھلا ہوا ہے نا, ہمارے گھر کی کھڑکی ایسی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے گھر کی کھڑکی ایسی ہے؟ وہ دیکھو وہاں وائر لٹک رہا ہے,
لٹک رہا ہے نا ہمارے گھر میں. اگر ہوئے تو بیوی کیا کرے؟ لال کر دے ہماری. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب اپنا گھر سیف، اللہ کا گھر چلو چلنے دو جیسا چلتا ہے. حالانکہ اپنا گھر بنانے میں فضیلت ہے، لیکن اللہ کا گھر بنانے میں ہمارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا اللہ کا گھر بنا دے، اللہ جنت میں تیرا محل بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. اچھا پورا گھر بنانا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے. بھائی پورا گھر کیسے بناؤں گا میں، کیونکہ اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے. تو اس کا بھی جواب ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول پیسہ نہیں ہے، اتنا گھر کیسا بناؤں گا میں، اللہ کا اتنا بڑا گھر، میرے گھر کھانے کے لالے. ہمارے نبی نے فرمایا پتھر اٹھاؤ. انہوں نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا، کندھے پہ رکھو، رکھا. کہا دیکھو وہاں سارے پتھر لگ رہے، وہاں کام ہو رہا ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، جاؤ پتھر رکھ دو. انہوں نے پتھر رکھ دیا. پھر ہمارے نبی کے پاس آئے، اور کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہت دیر کر دی. کہا دیر کر دی؟ اللہ کے رسول آپ نے کہا پتھر اٹھایا کندھے پہ رکھا رکھ دیا، کوئی مشین تو ہے نہیں، بس میں نے رکھ دیا. ہمارے نبی نے فرمایا بہت دیر کر دی. کہا اللہ کے رسول کیا دیر ہو گئی؟ کہا تیرے پتھر رکھنے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا. بولو سبحان اللہ. تو وہی جنت کے محل کے لیے چلو آج بھی ہم کو تقریباً 4 لاکھ کا بجٹ باقی ہے. انشاءاللہ یہ پوری مسجد شاندار تیار ہو جائے گی، جاندار تیار ہو جائے گی. 4 لاکھ جائے گا. ابھی آپ کھڑے ہوں گے اور میرے پاس آؤ گے، ملاقات بھی کرو گے اور آپ پیسہ بھی میرے ہاتھ میں دو گے. یہاں پر ایک چادر رکھ دی جائے گی. ابھی یہ 5 منٹ کے اندر یہ کام ہوگا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. تو چلو اور یہ سوچ کر آنا کہ جنت میں جا رہا ہوں، جنت میں جا رہا ہوں. کیونکہ سب کی بات غلط ہوگی، قسم اللہ کی ہمارے مصطفیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی. اور دیکھو دو بھی نا تو کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا 10 روپیہ 20 روپیہ. گھڑی کتنے کی ہے؟ موبائل کتنے کا ہے؟ جوتا کتنے کا ہے؟ وہ سب فرسٹ کاپی ہے. اور مسجد میں 10 روپیہ. تھیٹر میں جاتا ہے تو کتنا؟ موبائل میں کتنا پیسہ بھرنا پڑتا ہے؟ آئی فون کا پیسہ کتنا ہوتا ہے؟ چارج کرانے کا کتنا پیسہ ہوتا ہے؟ ایمان چارج کرانے کے لیے 10 روپیہ اور موبائل چارج کرانے کے لیے 2000 روپیہ. ناراض مت ہو میرے سے. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ میرے کو کھانا کھانا باقی ہے بھائی. نہیں بولو نا، ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ خواجہ معین الدین چشتی میں ابھی اجمیر میں تھا. کیا منظر ہے میرے پیاروں. وہاں جو میں نے مجمع دیکھا نا، میں نے اپنے دل سے کہا مکے میں دیکھا تھا، مدینے میں دیکھا، بیت المقدس میں سنا، اللہ نے یہاں آنکھوں سے بتا دیا وہ مجمع. اللہ تبارک و تعالی سب جائز مقاصد پورے فرمائے. دنیا میں بھی اللہ خیر، آخرت میں بھی اللہ خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ سنت پڑھنے کھڑے ہو جائے. اس کے بعد میں انشاءاللہ خطبہ ہمارے قاری زبیر صاحب پڑھائیں گے اور نماز قاری عبد الرشید صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرماوے.